هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. سب تعریفات اللہ مالک الملک کی ذات کے لیے خاص ہیں. نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً. موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب اللہ کو ناراض کر بیٹھی تو اللہ رب العزت نے ان کو سزا کے طور پہ ایک حکم ارشاد فرمایا. وہ یہ تھا کہ اب قتل کا بدلہ یہ ہے کہ تم سارے ایک دوسرے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو. کتنی سخت سزا. پھر کیا تعداد تھی کہ ہزاروں اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ قتل کیے گئے، اس لیے کہ تاکہ جو انہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ سکیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے چند لوگوں کو لیا اور اللہ سے ملاقات کے لیے، بات کے لیے، معافی اور توبہ کے لیے کوہ طور پہ چلے گئے. وہاں بھی سزا یہ ملی کہ وہ جو 60 کے قریب سردار تھے اللہ نے اپنے حکم سے ان سب پر موت طاری کر دی اور سارے مر گئے. یہ اس سے بڑی آزمائش کہ قوم کو ان 60-70 لوگوں نے جا کے سمجھانا تھا کہ واقعی ہم نے موسیٰ کے رب سے بات کی، اللہ نے ہماری معافی اور توبہ قبول کی، لیکن الٹا وہ 60 اور 70 لوگ بھی ہلاک کر دیے گئے.
تاریخ انسانی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ مردوں کو میرے رب نے زندہ کر دیا. سبحان اللہ. اور اسی طرح آپ اور ہم جب قبروں میں چلے جائیں گے، میرا رب اسی طرح ہم سب کو دوبارہ اٹھانے پہ قادر ہے. یہ دنیا کی ساری لذتیں، ساری رعنائیاں ایک دن آئے گا کہ ختم ہو جائیں گی. چاہے کسی کی زیادہ لمبی لمبی خواہشات ہیں، کسی کی چھوٹی خواہشات ہیں، کوئی بہت عیش اور عشرت میں ہے، کوئی تنگی اور اسرت میں ہے. ایک وقت آئے گا کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور پھر ایک وقت آئے گا جب سب کو دوبارہ قبروں سے اٹھایا جائے گا. اور یہ واقع اس بات کی دلیل کے طور پر پیش ہے کہ واقع انسانوں کو دوبارہ قبروں سے اٹھایا جائے گا. اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، یا اللہ ہمیں اس دنیا میں کوئی بھلائی عطا فرما. یعنی میدان تیہ میں 40 سال دھکے کھاتی رہی یہ قوم، قبطیوں کے ہاتھوں قتل ہوتی رہی یہ قوم. فرعون نے ان کے بچوں کو قتل کروایا، ان کی لڑکیوں کو آزاد کیا، لونڈیاں اور غلام بنایا، پھر آسانی کی، ایک دن بچے قتل، ایک دن ان کو آزادی. حتیٰ کہ تاریخ انسانی میں آپ کو یہ واقعات بھی ملیں گے کہ یہ جو اہرام مصر ہے نا، ایجپٹ پیرامڈز، اس کی تعمیر نے فرعونیوں نے، قبطیوں نے بنی اسرائیل کو استعمال کیا. اور بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم، پتھروں کو تیل لگا لگا کے، دھکا لگا لگا کے پہاڑ کی چوٹی پہ لے جایا جاتا. اگر پتھر کو گھسیٹتے ہوئے کوئی بندہ اس کے درمیان آ جاتا تو اس بندے کو کچل دیا جاتا، پتھر روکا نہیں جاتا تھا. وہ مسلمانوں، یہ آپ کی اور ہماری موجیں لگی ہیں جناب محمد کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اس لیے نقشہ کھینچا ہے، اور یہ سورۃ الاعراف قرآن کا نقشہ ہے. میری بات پھر سنیں، آپ کی اور میری موجیں لگی ہیں، واللہ العظیم، اس عظیم اللہ کی قسم ہے کہ آپ کی اور میری موجیں لگی ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی وجہ سے. اب میں آپ کو بات سنا رہا ہوں. جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ ہمارے سے اس قوم سے یہ ذلت کا عذاب ٹال لے، اور قوم اتنی بگڑی ہوئی کہ جب فرعونیوں سے نجات ملی، سمندر اور دریا اللہ نے روک دیے، 12 چشمے جاری کر دیے، آزادیاں عطا فرمائیں. موسیٰ اپنے رب کی ملاقات کے لیے چلے گئے، واپس آیا تو دیکھا کہ قوم نے بچڑے کو معبود بنایا اور سارے اس کی عبادت کر رہے. ایسے سرکش کو. اب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں کوئی رحمتیں، کوئی برکتیں، کوئی سکھ اور چین کا راستہ نکال. اس سے اگلی آیت میں میرے رب نے فرمایا کہ ہم نے تورات میں، انجیل میں اور ان کتابوں میں ایک شخص کی بشارت دی ہے، اور دنیا کی ساری بھلائیاں اس کو ملیں گی جو ایمان لائے گا. کس پر؟ جو مدد کرے گا، جو تعاون کرے گا، جو ان کے ساتھ چلے گا، یعنی کہ جناب محمد الرسول اللہ پہ یہ ساری دنیا کی بھلائیاں اس کو ملیں گی. اس لیے میرا رب نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ.
اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا ہے. احسان سنیے. اذ بعث فیہم رسولا، جب اللہ نے ان کے اندر ان کے لیے ان کا پیشوا اور امام بنا کے جناب محمد رسول اللہ کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر یہ نبی آ کے کیا کرتے ہیں؟ آپ نے پچھلا خطبہ جمعہ یاد رکھنا ہے. علم کی ضرورت اور اہمیت. یتلو علیہم آیاتی، وہ پیغمبر آ کے ان لوگوں کے سامنے قرآن کی آیات پڑھتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتا ہے. مطلب قرآن پڑھنے سے دل کا تزکیہ ہوتا ہے، دل کی صفائی ہوتی ہے، زنگ ختم ہوتے ہیں، ہدایت کے قریب آتا ہے. جب آیتیں پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تزکیہ کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو کس چیز کی تعلیم دیتا ہے؟ کتاب کی اور حکمت کی. حالانکہ اس سے پہلے لوگ گمراہی میں تھے. اب علم کی ہم نے بات کی. جناب محمد رسول اللہ ہم پہ احسان، اللہ کی عظیم نعمت. اور ہم مسلمانوں کو کہا گیا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. اللہ کی قسم، یہ جناب محمد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے مال، اپنی خواہش سے بھی زیادہ میں محمد سے محبت نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا احسان محمد رسول اللہ. ہم سے وہ عذاب اور مصیبتیں ٹل گئیں محمد رسول اللہ. ہم کو قرآن کی آیتیں سکھانے والے محمد رسول اللہ، حکمت کی تعلیم دینے والے محمد رسول اللہ. تزکیہ نفس کر کے قد افلح من تزکا، کامیاب کروا دیا ہم سب کو، گمراہیوں سے نکال کے ہدایت پہ لانے والے جناب محمد رسول اللہ. اور آپ کا اور میرا حال بھلا کیا ہے؟ تھوڑا تھوڑا گریبان میں جھانکتے آئیے گا. یہ صرف میٹھے کوئی سیرت النبی کے فضائل نہیں ہے کہ آپ کے سامنے میں شیما کی لوری اور اونٹنیوں کا بھاگنا اور میٹھے میٹھے مکہ اور مدینہ کے واقعات بیان کروں، آپ کانوں کی لذت حاصل کریں، میں اپنا خطاب کروں اور جھولیاں جھاڑ کے سب اپنے گھروں کو چل دیے. ذرا ایک لمحے کے لیے یہاں ٹھہریے. اتنا مقام جناب محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگو انا احمد، میں کون ہوں؟ احمد. انا محمد، میں کون ہوں؟ محمد. انا الماحی الذی یمحا بہ الکفر، میں ماہی ہوں. وہ ماہی اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے میرا رب کفر کے اندھیرے ختم کر دیتے ہیں. آگے فرمایا انا العاقب، میں عاقب ہوں، وہ عاقب جس کے بعد نبوت ختم ہو گئی. پانچواں نام فرمایا انا الحاشر، میں حاشر ہوں. الذی یحشر الناس علی عاقبی، وہ حاشر ہوں کہ ساری دنیا کٹھی ہو کے میرے پاس آئے گی، میں شفاعت کروں گا، پھر میدان میں حساب کتاب شروع ہوگا. کتنے نام ہو گئے؟ 5 نام ہو گئے. پھر ارشاد فرمایا لوگوں، یعنی مقام مصطفیٰ دیکھیں، شان مصطفیٰ دیکھیں، علم کا مقام دیکھیں، پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا انا سید ولد آدم، جتنے آدم کے بچے آج تک زمین میں آئے ہیں نا، نبی آئے، محدث، مفسر، انبیاء، اولو العزم، جو مقام والے جتنے آدم کے بیٹے بیٹیاں زمین پہ آئے ہیں، ان سب کا سردار کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک جگہ فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخرا، میں آدم کے سارے بیٹوں کا سردار ہوں، لیکن سردار ہونے کے باوجود مجھے اپنے نسب پہ کوئی فخر، کیونکہ فخر اللہ کو پسند نہیں ہے،
اس لیے میں محمد کو فخر پسند نہیں ہے، کردار میں بھی اعلیٰ، اخلاق میں بھی اعلیٰ، شان میں بھی اعلیٰ، مقام میں بھی اعلیٰ، اور نسب اتنا اعلیٰ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانا من ولد اسماعیل، اللہ نے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے اسماعیل کو چنا، اسماعیل کی اولاد میں سے کنانا کو چنا، واصطفیٰ قریشم من کنانا، اور کنانا کی اولاد میں سے قریشیوں کو چنا، واصطفیٰ ہاشم من قریش، اور پھر قریش میں سے ہاشم کو چنا، اور پھر ہاشم میں سے میں محمد کو چنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اتنا مقام ہے میرے نبی کا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ساری دنیا اکٹھی ہو کے اللہ کے رسول کے پاس جائے گی، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم آدم سے لے کر عیسیٰ، موسیٰ، نوح علیہ السلام، ابراہیم جد الانبیاء، شعیب خطیب الانبیاء، شیخ اکبر، یعنی کیا کیا، ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے پیارے سے پیارے بندے، محبوب سے محبوب پیغمبر، عمر میں پیارے نبی سے بڑے، اے اللہ کے رسول ہم سب کے پاس گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہر شخص یہی کہہ رہا ہے نفسی نفسی، مجھے اپنی فلاں غلطی اور خطا یاد آتی ہے۔ آج ہم سب آپ کے پاس آئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَيَكْسِيُنِي رَبِّي تبارک و تعالی حلۃ خضراء، پھر میرا رب مجھے ایک عزت والا لباس پہنائے گا، پھر میں عرش کے نیچے اللہ کے حضور سجدہ کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع رأسک سل تعطا اشفع تشفع، آپ اپنا سر اٹھائیے، سفارش کیجئے، ہم سفارش قبول کریں گے، آپ سوال کیجئے، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ دستک کون دے گا؟ اللہ کے رسول دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت نہیں کھل سکتی، حساب کتاب نہیں شروع ہو سکتا، انبیاء کی نبوت کے سلسلے کو جناب محمد پہ ختم کیا گیا ہے اور نسب کو بیان کیا گیا ہے، کنانا، آل ہاشم، ساری نسل کو بیان کیا گیا ہے، ہر چیز میں مقام بیان کیا گیا ہے، اخلاق و کردار میں مقام بیان کیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے جو جان سے بھی زیادہ پیارا ہو، کم از کم اس کے بارے میں دو چار باتیں تو ہمیں پتہ ہوتی ہیں نا۔ پورا مجمع آپ سارے کھڑے ہو کے بھی نبی علیہ السلام کا نسب بیان نہیں کر سکتے، اور یہ کوئی عزت والی بات نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی آپ سے پوچھے آپ کا کیا نام ہے، آپ کا حمزہ، آپ کے دادا کا کیا نام ہے، آپ دادا کا نام بتاؤ، کوئی پوچھے پردادا کا نام اور آپ کو کہ یاد نہیں ہے، آپ کو ڈوب مرنا چاہیے۔ او بھائی تجھے دادا پردادا کا نام یاد نہیں؟ نبی ہے میری مراد، ہم سب اس بات میں اجتماعی مجرم ہیں، اتنی مقام اور شان والے نبی میرے رب نے ہمیں عطا کیے، لیکن ہم ان کی زندگی کو کبھی نہیں پڑھ سکے، ہم اس کو کبھی نہیں یاد کر سکے، ہماری اس میں دلچسپی صرف کانوں کی لذت کی حد تک ہے۔ اللہ کے لیے اپنے آپ سے سوال کیجئے، قرآن نے اور حدیث مصطفیٰ نے ایویں نہیں نبی علیہ السلام کا نسب نامہ بیان کیا، پوری تفصیل سے وضاحت کی کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصہ بن قلاب بن مرہ بن لوئی بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ، یہ کیا ہے؟ آپ کے بچے میرے بچے اے بی سی ایک سانس میں پڑھتے ہیں تو پیارے محمد کے باپ دادا کا نام کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم اپنے وعدے میں دھڑام سے گر چکے ہیں۔ اللہ کی قسم وہ بندہ اپنے وعدے اور اعلان میں جھوٹ ہے جو کہتا ہے میں جان سے زیادہ محمد سے محبت کرتا ہوں، لیکن ان کو نام نہیں پتا پیارے نبی کی ماں کا، پیارے نبی کے باپ کا، پیارے نبی کی بیٹیوں کا، پیارے نبی کے بچوں کی تعداد کا، ان کے نسب نامے کا، ان کی بچپن کا، ان کی پرورش کا، ان کی ولادت کا، ان کے سفر کا، ان کی شام کا، ان کی تکلیفوں کا، ان کی مکی زندگی کا، ان کا قرآن میں تذکرے کا۔ یہ جھوٹ ہے۔ یہ جمعے کا خطبہ ہے،
عام مجلس ہوتی، میں آپ میں سے کسی کو کھڑا کر کے تجربہ کرواتا. پوچھیے اپنے آپ سے، محمد سے محبت کرنے والوں، مسلمانوں، اس میں سب سے پہلے میں شامل ہوں، بعد میں آپ شامل ہیں. اللہ کے لیے ان باتوں کو جھڑکے مت سمجھیں، یہ اصلاح کرنے کی ادنا سی کاوش ہے. اچھا بتائیے تو صحیح، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن میں کتنی مرتبہ آیا؟ ماشاءاللہ ایک آواز آئی، بارک اللہ فیکم. یہ آپ کے میرے دین کا حصہ ہے. کسی سکول، کالج، یونیورسٹی نے نصاب نہیں پڑھانا. یہ نصاب آپ نے اور میں نے خود اپنے آپ کو پڑھانا ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا ہے. پھر آپ دیکھیے گا محبت کتنی پیدا ہوتی محمد سے. آپ جان ماریں گے ان کی سنتوں پہ، آپ دل سے متاثر ہو جائیں گے ان سے، آپ ان کے فین بن جائیں گے، آپ ان کی باتوں کے فین بن جائیں گے. ان کے ہر واقعے کے پیچھے اشک چھم چھم برسیں گے. محمد سے محبت ایسی پیدا ہوگی، آپ ہر وقت ان کی سیرت کی ٹو میں ہوں گے، ان کے واقعات کی تلاش میں ہوں گے، ان سے نصیحت حاصل کرنا چاہیں گے. 4 دفعہ نام آل عمران میں، محمد میں، صف میں، سورۃ الفتح میں، کہیں احمد نام، کہیں محمد نام، کہیں اور نام. یہ سب میرے نبی کی زندگی کے حصے ہیں. اچھا پیدا کب ہوئے؟ سوق اللیل میں ایک بازار، اس کے قریب اپریل 571 میں، ربیع الاول 9 یا 12 میں. یہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے حصے ہیں. اب پرورش ہوئی، والد موجود تھے؟ والد موجود نہیں تھے. اور پیدا ہونے کے بعد حلیمہ سعدیہ، ان کے خاوند حارث بن عبد العزہ وہ لے کے چلے گئے. 4 سال ان کے پاس ٹھہرے. 4تھے سال یا 5ویں سال بچے کھیل رہے تھے. جناب محمد رسول اللہ بچپن میں بھی کھیلتے نہیں کھیلتے تھے، بس دیکھتے تھے. بچے کھیل رہے ہیں، اللہ کے رسول ان بچوں کو دیکھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میرے رب نے جن کا نسب نامہ شروع سے آخر تک بنایا، جن کو اپنا محبوب بنانا ہے، اس کی شان تھی تو عرب کا وہ معاشرہ. وہاں آج جیسے آپ کے اور میرے معاشرے میں ویڈیو اور گند بھرا پڑا ہے، عرب کے معاشروں کی گندگی یہ تھی کہ بڑے بڑے شاعر بیٹھ کے مزاحیہ شاعری، بڑے بڑے شاعر بیٹھ کے فحاشی والی شاعری کرتے، اور نوجوانوں کے دھڑے لگے ہوتے ان کے پاس، دنیا کا رش لگا ہوتا. پر جناب محمد رسول اللہ کبھی ایسی مجلس میں نہیں گیا بچپن میں. میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے محترم، جب آپ اور ہم پیارے نبی کے بچپن کو پڑھیں گے تو ہمارا دل کرے گا نا کہ ہمارے بچے بھی ایسے ہوں. ہم تو بطور مسلمان شرمندہ ہیں کہ ہم اپنے نبی کا بچپن بھی اپنے بچوں کو نہیں بتا سکتے. حلیمہ سعدیہ لے گئی. میں آپ کو یہ واقعہ بیان کروں، میرے اندر سکت نہیں ہے کہ میں یہ واقعہ بیان کروں. جب دائیاں آتی، عورتیں آتی بچے لینے کے لیے، بچہ دیکھتی، فوراً معاہدہ کرتی کہ یہ بچہ ہم لے کے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. جب پتہ لگتا ہے کہ یہ یتیم ہے، فوراً انکار کر دیتی. یہاں سے سمجھ آیا کہ دنیا کے حساب سے کسی کا کمزور ہونا، کسی کا یتیم ہونا، دنیا کو اس کو ٹھکرانا، لوگوں کا اس کو پروٹوکول نہ دینا، واللہ العظیم اللہ عظیم کے ہاں کوئی مقام نہیں رکھتے. بس یہ حلیمہ سعدیہ کے نصیب، انہوں نے اٹھایا. اس سے پہلے دودھ بھی کسی اور کا پیا. 4 سال تقریباً حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے. بچے کھیل رہے تھے، جناب نبی محترم وہ سارا منظر دیکھ رہے تھے. اچانک ایک فرشتہ آیا، اس نے نبی علیہ السلام کو لٹایا اور دل مبارک نکالا. اس کو دھویا گیا جو اللہ کو منظور تھا. بچوں نے یہ منظر دیکھا، بچے دیکھ کے ڈر گئے. فوراً حلیمہ سعدیہ اور حارث کو بتایا کہ آپ کے اس بیٹے کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے. حلیمہ سعدیہ ڈر گئیں کہ قریشی ہاشمیوں کا بچہ ہے، اتنا قیمتی لال ہے، باپ موجود نہیں ہے، مگر خاندان بہت تگڑا ہے، نسب بہت اعلیٰ ہے، مقام بہت اونچا ہے، اور وہ معجزات دیکھ چکے تھے.
کہ بھوکی اونٹنیاں کیسے بھاگتی ہیں، خالی بکریاں کیسے دودھ دینے لگ جاتی ہیں. اور جب بکریاں چرانے کبھی اپنی بہن شیما کے ساتھ جاتے، شیما کہتی ہے کہ بکریاں یوں نبی علیہ السلام کے گرد گھومتی رہتی ہیں اکثر، اور کبھی ادھر ادھر نہیں گھومتی. یہ سارے معجزات انہوں نے دیکھ رکھے تھے. انہوں نے نبی علیہ السلام کو لیا اور جا کے ان کی والدہ کو واپس کر دیا کہ اپنا بچہ رکھ لیں. 4 سال پورے ہو گئے، 5واں سال اور 6ٹھا سال، یہ 2 سال والدہ محترمہ جناب آمنہ ان کے ساتھ گزارے. 6ٹھے سال میں ماں کو خیال آیا کہ بیٹے آج تجھے اپنے باپ کی قبر دکھاؤں. ماں نے ساتھ اپنی ام ایمن لونڈیا اور خادمہ کو لیا. باپ کی قبر دیکھنے جا رہے ہیں. سفر شروع ہوا. مقام ابواہ پہ حضرت آمنہ بیمار ہو گئیں، بیماری شدت پکڑ گئی، شدت وفات میں بدل گئی. جس کا باپ بھی نہیں تھا اب ماں بھی چل بسی. عمر کتنی ہے؟ یہ ہے سیرت مصطفیٰ. اس کو بیان کرنے کے لیے بڑا جگرا چاہیے. اللہ اکبر. وہ جو ساتھ ام ایمن خادمہ تھی کہتی کہ اب 6 سال کا بچہ کافی جوان ہوتا ہے. ماں فوت ہو گئی، میں نے لوگوں سے معاونت لے کے دفنایا. میں نے نبی علیہ السلام کو بڑی مشکل سے اٹھا کے اونٹ پہ بٹھایا، اور پھر نبی علیہ السلام بار بار کہہ رہے تھے ام ایمن میں نے واپس نہیں جانا. اپنی والدہ محترمہ کی چھاتی پہ کبھی بیٹھتے، کبھی چہرے انور کو چومتے، کہتے جب پیدا ہوا میں نے باپ نہیں دیکھے، آج ماں بھی مجھ سے جدا ہو گئی، بس مجھے یہاں دفن کرتے چلے جاؤ. کوئی خطیبانہ رنگ نہیں دینا چاہتا. ام ایمن نے کہا کہ بڑی مشقت سے میں نے اونٹنی پہ بٹھایا، بٹھا کے واپس لے گیا. ابھی زندگی کے صرف 6 سال مکمل ہوئے. 6 سال. یہ اکثر دوستوں کے ہاتھوں میں، اکثر ماؤں کے پاس ان کے بچے اور لال موجود ہیں. آپ تو سمجھتے ہو کہ 6 سال کا بچہ کتنا پیارا پھول ہوتا ہے، اس کے کتنے ناز اور نخرے ہوتے ہیں. یہ ایک نبی کی پرورش ہو رہی ہے. یاد رکھیے زمین میں سب سے سخت امتحان اس پہ آتا ہے جس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ ایمان انبیاء کا ہوتا ہے. اس لیے انبیاء پر سب سے سخت امتحان آتا ہے. واپس تشریف لے گئے. اب واپس جاتے ہی دادا نے کہا کہ میں پرورش کروں گا. پرورش دادا نے سنبھال لی. دیکھو میرے ساتھیوں، میں کوئی لفظ آپ کو سخت نہیں کہنا چاہتا، لیکن دنیا کے عظیم لوگ مشقتوں اور محنتوں میں پیدا ہوتے ہیں، راحتوں اور آسائشوں میں. ہم صرف اپنی اولادوں کو پال رہے ہیں، ان کی تربیت نہیں کر رہے. ہم ان کو نخرے سکھا کے ان کے اندر بگاڑ اور ٹیڑھا پن پیدا کر رہے ہیں. مشقتیں اور سفر، اذیتیں اور تکلیفیں انسان کو بڑا بناتی ہیں. اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. 8 سال عمر ہوئی تو دادا، یہ میرے پیارے نبی کا بچپن چل رہا ہے. تیسرا غم، کچھ لیٹ آیا ان کو پھر سناتا جاؤں. پیدا ہوئے باپ نہیں، 4 سال حلیمہ سعدیہ کے ساتھ، وہاں واقع شق صدر، سینہ فرشتوں نے دھویا. اس کے بعد واپس آئی تو ماں وہ فوت ہو گئی 6 سال کی عمر میں. 8 سال کی عمر میں دادا فوت ہو گئے. اب کفالت کی ذمہ داری چچا ابو طالب نے لے لی. تاریخ میں یہ واقعات لکھے ہیں. ابو طالب اچھا انسان تھا، ایمان اس کو نصیب نہیں ہوا، یہ اس کے نصیب. آخری حد تک اس نے خدمت کی، لیکن واقعات میں یہ لکھا ہے ام ہانی حضرت علی کی بہن، جعفر حضرت علی کے بھائی، علی خود، یہ 3 بہن بھائی تھے ابو طالب کے. یہ بچے تھے. ان کی بیوی ذرا طبیعت میں سخت تھی. نبی علیہ السلام خود بیان کرتے ہیں کبھی کبھی مجھے قضائے حاجت کی ضرورت ہوتی، بچے تھے، کہ میں نے واش روم جانا چاہتا ہوں، لیکن آپ اور ہم خاندانی نظام کے لوگ سمجھتے ہیں کہ کہتے ہیں صرف چچی کے خوف سے میں کہتا نہیں تھا کہ میں نے واش روم جانا ہے. پوری رات میرا پیٹ درد کرتا رہتا تھا، اور مجھ سے پوچھتے تھے چچا تجھے کیا ہوا؟ میں کہتا تھا بس کچھ بھی نہیں ہوا. یہ بچپنا چل رہا ہے میرے نبی کا. جب یوں زندگی کے حالات دیکھے، 10 سال کی عمر میں فیصلہ کیا اب چچا کے سہارے نہیں رہنا، اب ان کی ہمدردیوں سے اچھا ہے کوئی اپنی محنت کام کاج کرتے ہیں. گئے ایک وہاں کے سردار کے پاس، غالباً شیبہ اس کا نام ہے، بھول سکتا ہوں میں، سردار کے پاس گئے.
اسے کہا کہ تیری بکریاں ہیں، فلاں فلاں بندہ چلاتا ہے تو ان کو 3 درہم میں بکریاں چرواتا ہے، مجھے 2 درہم دے دیا کرو، میں آپ کی بکریاں چراؤں گا۔ کہنے لگا نہیں 2 درہم نہیں دے سکتا۔ فرمانے لگے 1 درہم دے دیا کرو، چلو میں کسی کام لگ جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ 1 درہم بھی نہیں دے سکتا، یہ زندگی کی مشقتیں، یہ بچپن کے حالات ہیں، یہ سیرت مصطفیٰ ہے، ابھی جناب محمد رسول اللہ نے یہاں سے بننا ہے، اس بچے نے اللہ کا پیغمبر بننا ہے، دنیا کا امام بننا ہے، خاتم النبیین بننا ہے۔ حتیٰ کہ ایک مٹھی کشمش کے بدلے فیصلہ ہوا کہ صرف کشمش دے دینا، سارا دن بکریاں چلاؤں گا۔ 12 سال کی عمر، پہلا سفر شام کا کیا چچا ابو طالب کے ساتھ۔ رستے میں بحیرہ عیسائی ملا، اس نے کہا کہ شام کے یہودی بڑے خطرناک ہیں، اس بچے کی چمک دمک مجھے بتا رہی ہے کہ اللہ اس کو وقت کا پیغمبر بنا دے گا۔ سبحان اللہ، کیا چہرہ ہوگا، کیا رونق اور اس کی رعنائی ہوگی۔ ایویں تھوڑی اصحاب رسول کہتے تھے زندگی بھر کبھی اپنے پیارے پیغمبر کا چہرہ نہیں دیکھ سکے، جی بھر کے حیات ہی تھی، اس کی نورانیت تو رونق تھی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، آج بھی آپ کے اور میرے پاس ایک پیمانہ موجود ہے، اگر ہمارے دل نیکیوں میں لگے ہوئے ہیں، تنہائیاں رونے میں لگی ہوئی ہیں، اللہ کی فرما برداری میں کھڑے ہیں، آج بھی چہرے چم چم کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر زندگی گناہوں میں پھنسی ہوں، پھر مصنوعی چیزیں چہروں پہ نور نہیں لا سکتی۔ 12 سال کی عمر میں شام کا سفر کیا، واپس بھیج دیا اس نے۔ پھر نبی علیہ السلام 15 سال کی عمر میں حرف فجار، حرب الفجار میں اپنے چچوں اور بڑوں کے ساتھ مل کے جنگ لڑی، اس میں تیر اٹھا اٹھا کے دیتے۔ پھر حلف الفضول، ایک ایسا معاہدہ جو مکہ کے اندر لوگوں کی ویلفیئر کا اور غاصبوں کے لوٹے ہوئے مال کو واپس کرنے کا معاہدہ تھا، اس معاہدے میں شریک ہوئے۔ ابھی عمر کتنی ہوئی؟ 15 سال۔ اتنے بڑے بڑے کام، یعنی 12 سال میں غیر ملکی سفر، 15 سال میں جنگیں، 15 سال میں مقامی تنظیمیں اور لوگوں کو ان کا حقوق واپس کرنا۔ کیوں نہ ہوتا سب کچھ؟ آپ پیچھے والی مشقت کی زندگی تو دیکھو۔ پھر سمجھیے راحتیں بندے کو خراب کرتی ہیں، مشقتیں بندے کو جوان کرتی ہیں۔ پھر میرے رب نے دوسرا شام کا سفر 25 سال کی عمر میں کیا۔ حضرت خدیجہ کے خادم میسرہ ساتھ کہتے ہیں ہم جتنا مال لے کے گئے 3 گنا پرافٹ کما کے واپس آئے۔ یہ سیرت مصطفیٰ ہے۔ یا معاشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، اپنی تجارت کو عبادت بنائیں، اس کو سنت نبوی سمجھ کے کریں، اس میں دھوکے اور فراڈ سے بچیں، اللہ اس میں برکتیں بھی اتارے گا، اس کے ذریعے دین کا کام بھی ہوگا۔ حضرت خدیجہ کی ایک سہیلی اور دوست ممبا نامی عورت، ان کے ذریعے سے نکاح کا پیغام ہوا۔ 25 سال کی عمر میں پیارے نبی کا نکاح ہوا حضرت خدیجہ سے۔ سارے کے سارے بیٹے، 3 بیٹے 4 بیٹیاں، سب سے پہلے قاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، یہ سارے کے سارے 25 سال کے جناب محمد رسول اللہ۔ 40 سال کی ماں خدیجہ جو پہلے 2 خاوندوں سے کچھ فوت ہوئے، ایک طلاق ہوئی، وہاں سے طلاق یافتہ ماں کے ساتھ شادی کی، اللہ نے سارے بچے ان سے دیے، صرف ایک قاسم ماریا قبطیہ سے پیدا ہوئے۔ اب اللہ کی شان کے یہ زندگی کا دوسرا رخ چل پڑے۔ لیکن میں آپ کو واقعات، صرف تاریخ یا کوئی علمی لیکچر نہیں جھاڑنا چاہتا، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے اور میرے گھر میں جب میرے بیٹے سے، آپ کی بیٹی سے، ہم سے کوئی پوچھے بتاؤ پیارے نبی کے بیٹے کتنے تھے، محبت کا تقاضا تو یہ ہے، وہ ٹھک ٹھک بتائے اتنے بیٹے تھے، بڑا کون سا تھا، چھوٹا کون سا تھا، اور سارے بچے زندگی میں فوت ہو گئے سوائے حضرت فاطمہ کا رضی اللہ عنہ۔ دیکھیے زندگی، میں کہتا ہوں کسی نے سیرت مصطفیٰ پڑھی ہو، اس کو اپنی زندگی کے غم اور مصیبتیں اور مشقتیں اور تکلیفیں اور پیاروں کی جدائی اور بچوں کا فوت ہونا، یہ سب غم اور ہم چھوٹے لگے، جب اس کو ٹھوکر لگے، جب اس کو ٹھوکر لگے، اس کو الرحیق المختوم یاد آ جائے، پیارے نبی کی زندگی یاد آ جائے، اپنا غم چھوڑ دے، محبت مصطفیٰ میں رونے لگے اور آنسو بہانے لگے اور دل سے پڑھے
اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، درود پاک پڑھیں۔ یہ مطلب ہے درود پاک کا۔ درود پاک کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ آپ اور ہم دنیا کی زبان میں 24 گھنٹے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمات، ان کی قربانیاں، امت کے لیے مشقتیں، ان کے مقام اور مرتبے پہ ہم 24 گھنٹے ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ جن محمد نے اتنی شاندار زندگی گزاری ہے، اللہ ان پہ رحمتیں نازل فرما، اللہ ان پہ برکتیں نازل فرما۔ یہ محبت تب پیدا ہوگی ساتھیو جب آپ سیرت مصطفیٰ کو پڑھیں گے۔ میں یقین کرتا ہوں، میں امید کرتا ہوں بڑے ذہن، خاص طور پہ یہ نوجوان بزرگ، بڑے بڑے مواقع موجود ہیں، خدا را سیرت مصطفیٰ کو پڑھیے، اپنی زندگیوں میں اتاریے۔ میں نے ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ سیرت کی کتابیں خریدیں، اس کا مطالعہ کریں اور بار بار کریں، اس سے اپنی زندگی کی رہنمائی لیں، پھر دیکھیے گا کتنی محبت پیدا ہوتی۔ کم از کم ہر گھر میں الرحیق المختوم ضرور ہونی چاہیے، جو سیرت کی دنیا میں سب سے بہترین کتاب ہے، اور یہ ہے وہ علم جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ علم ہر مومن مسلمان پہ فرض ہے۔ او بھائی، اگر پیارے محمد کی زندگی کا علم نہیں پڑھنا تو پھر دنیا کی ٹھوکریں کھانی ہے۔ سیرت کو جگہ دیجئے، کتابوں کو منگوائیے، علماء کو سنیے، بزرگوں کے لیے، بیمار لوگوں کے لیے آڈیو کتابوں کی شکلیں موجود ہیں، ان کو چلائیے، سنتے جائیے۔ ایک وقت آئے گا آپ کو ازبر ہو جائیں گی ہر چیزیں، پھر دیکھے گا محبت رسول اپنے دل میں، پھر دیکھے گا کیسے مقام مصطفیٰ پیدا ہوتا۔ اور یاد رکھیے، محنت کرنے والوں نے محنت بہت کی ہے۔ ایک بہت بڑے محدث اور امام گزرے، انہوں نے جناب احمد بن حنبل سے کہنے لگے کہ میں آپ سے حدیث سننا چاہتا ہوں۔ احمد بن حنبل کہنے لگے کہ میں تو جیل میں ہوں، آپ کیسے مجھ سے حدیث سنیں گے؟ اور جیل میں حکمرانوں نے کسی شخص کو اجازت نہیں دی علم سیکھنے کی، بس ایک طبقے کو اجازت ہے، وہ یہ بھیک مانگنے والے، یہ آتے جاتے رہتے۔ وقی بن مخلد 5000 کلومیٹر کا سفر کر کے آئے ہیں۔ وہ آپ اور ہم تو خطبہ جمعہ کے بعد رحیق المختوم نہیں خرید سکتے، انشاءاللہ بڑے خریدیں گے انشاءاللہ۔ پڑھیں گے سیرت کو، بچوں کو اس کام پہ لگائیں گے، گھر کا ماحول بنائیں گے۔ جو بنائے گا اللہ اس کی زندگیوں میں رحمت اور برکتیں نازل فرمائے گا۔ محبت مصطفیٰ سے دل بھر جائیں گے۔ وقی بن مخلد 5000 کلومیٹر سفر کر کے احمد بن حنبل کو کہتے ہیں وقت کا امام ضرور ہوں، لیکن دین کے علم سیکھنے کے لیے امام صاحب میں بھی بھیک مانگنے والے کا حلیہ بنا کے جیل میں آؤں گا اور صدا لگاؤں گا، اللہ کے لیے مجھے کوئی کچھ دے دے، بس آپ مجھے روزانہ ایک حدیث سنا دینا۔ یہ ہوتے ہیں علم سیکھنے والے، یہ ہوتی ہے جستجو۔ اور امام طبری رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں یاقوت حنبلی نے صرف ان کی کتابوں کی فہرست لکھی ہے 54 صفحات پہ، صرف کتابوں کے نام لکھے ہیں کہ یہ کتاب لکھی ہے۔ ایسے لوگ بھی زمین پہ گزرے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ اللہ سے وہ ڈرتے ہیں جن کو اللہ کا علم ہے، اور جناب محمد رسول اللہ سے سب سے زیادہ وہ محبت کرتے ہیں جن کو میرے نبی کی زندگی کا ایک ایک واقعہ ان کے ذہن میں گھومتا رہتا ہے، وہ اس کو پڑھتے سیکھتے رہتے ہیں، اس کی لہروں میں تیرتے چلے جاتے ہیں اور دل سے درود مصطفیٰ پڑھتے جاتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمیں اور بتا، اللہ ہمیں اور سکھا۔ خدا را یہ وقت ہے آپ کے ہمارے پاس، یہ نعمتیں اور سہولیات ہیں، اس فون اینڈرائیڈ سے وقت کے ضیاع سے جان چھڑا کے کسی مثبت کام میں لگیں، تاجر اپنی دکانوں پہ کتابیں رکھیں، طالب علم اپنے گھروں میں رکھیں، اس کا شوق پیدا کریں، گھر میں سب کو بٹھا کے ایک واقعہ سیرت مصطفیٰ کا پڑھنا شروع کریں، چلو 10 سال میں ختم ہو جائے، لیکن جب آپ کا گھر محبت مصطفیٰ سے بھر گیا تو رحمت میرے رب نے خود ہی اتار دینی ہے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔